بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ان کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی میں پیار و محبت بڑھتا ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب میاں اور بیوی قربت کے دوران ہارمونز خارج کرتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو گھر کا سارا نظام بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ ان کے جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا۔ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دل ہی میں سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس ہوتا جس سے میں انسیت حاصل کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی دل کی بات سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے تخلیق فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے جواباً کہا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ علیہ السلام کو سکون دینے کے لیے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین کہا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی کی جلدی ہی شادی کریں تاکہ وہ بیوی اور میاں بن کر ایک دوسرے کے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کچھ روایت میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، وہ بہت ہی خوش تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی مؤنث پیدا ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی مؤنث ہوتا، میری بھی کوئی ہم جنس ہوتی جس سے میری نسل آگے بڑھتی۔ اس بات کو دل میں لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ انسانوں میں یہ پہلی نیند تھی جس نیند میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت اما حوا کو پیدا کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنی بائی طرف آپ علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، جس کی شکل حضرت آدم علیہ السلام سے بہت ہی ملتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سب کچھ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس لیے پیدا کیا۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ جو چیز آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عورت ہے، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا اس لیے ہے کہ اس کو میری پسلی سے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام حوا ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حضرت حوا سے ہم بستری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام نے حضرت حوا سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا سے ہم بستری کر کے فارغ ہوئے تو حضرت اما حوا نے کہا کہ اے آدم، یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بعض روایت میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر الگ الگ مقام پر بھیج دیا۔ کافی مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے سے جدا جدا زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ فرشتہ آپ کو مکہ لے گیا اور بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کعبہ کی بنیادیں رکھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر حجر اسود بھی نصب کیا جسے آپ جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات کے اندر ملا دیا۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کی آپس میں پہچان کروائی۔
اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی بسر کرنے لگے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا الگ الگ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت جبریل امین کے حکم سے ان دونوں کے آپس کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے حکم سے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جماع کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آب علیہ السلام کو جماع کے آداب مباشرت بھی سکھائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر حضرت حوا کے ساتھ لیٹو اور ان سے ہم بستری کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے حضرت حوا کو کیسے پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے بیوی حوا کو بہت ہی اچھا محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور بعض روایت میں تقریباً 140 تک ذکر ہے۔ مختلف روایت اس بارے میں آئی ہے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم اسی طرح نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو اگلے ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔